بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر بیچ دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو بار بار پوچھے کہ یہ مشکل دن کب ختم ہوں گے، بلکہ ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے کہ غم نہ کرو، یہ مشکل دن ہم ساتھ ساتھ میں ہی پار کریں گے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ بہادر تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے کبھی محبت نبھانے کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ محبت کے بازار میں خوبصورتی کی ضرورت نہیں، دل جس پہ آ جائے وہ سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ عشق یہاں تمام ہو جاتا ہے جب ایک مرد اپنی من پسند عورت کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ آنے والی نسلوں کو مائیں بتایا کریں گی کہ کم بختو تمہاری پرورش کی خاطر 10 گھنٹے آف لائن رہی ہیں ہم، اور کئی بار تو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کیا کرو، کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب کوئی تکلیف خود کو پہنچے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم انسانوں کے دوہرے معیار۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جو دکھ لوگوں نے آپ کو دیے ہیں ان کو بھولنے کی کوشش کریں، لیکن جو سبق آپ کو ان سے ملے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ شرم آنی چاہیے ایسی اولاد کو جو بڑے ہو کر باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہماری 1000 نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے، اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ کہتا پھرے۔ کبھی انسان انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت اور محبت دے تو ایک بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ مرد کو اپنا بنانا ہے تو یہ 2 غلطیاں چھوڑ دیں، مرد کو اگنور کرنا چھوڑ دیں اور مرد پر شک کرنا چھوڑ دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ درود پاک اصل اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوائی کی مقدار بڑھا دیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جن کا سیدھے سیدھے منہ توڑ دینا چاہیے ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیں، اور اگر زندگی کا مزہ لینا ہے تو اپنے دل میں ارمان کم رکھیں۔
لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیا کریں، نہیں تو یہ ہولے ہولے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ پرانے وقتوں میں وراثت بہن بھائیوں میں تقسیم کی جاتی تھی، لیکن آج کل وراثت بہن بھائیوں کو تقسیم کر دیتی ہے۔ اسلامک پوسٹ شیئر کرنے سے صرف آپ کا موبائل جنت میں جا سکتا ہے، خود جنت میں جانے کے لیے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ رشتہ داروں کو اپنے ذاتی معاملات سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جیسے دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہیں۔ جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی رہتی ہیں، اس گھر کے مرد کھاتے کھاتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت ہی گزرتا رہتا ہے۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ادھورے ہیں ایک دوسرے کے بغیر، اے خدا ہمیں ہمیشہ ہی مکمل رکھنا۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر سچی محبت کرے تو ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کو کبھی اگنور نہ کرے، کیونکہ مرد ہمیشہ دل سے محبت کرتا ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ہوگی۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ پابندیاں بھی وہی مرد لگاتا ہے جس کو عورت کی عزت پیاری ہوتی ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی فکر مرد اپنے کردار کی بھی کر لے تو بہت سی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، پھر چاہے اسے سکون میں رکھنے والے کیسے بھی دکھتے ہوں۔ اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ حسین ہونا کافی ہے تو جان لو بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ مرد کے لیے من پسند عورت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی شے مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس سے کبھی سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ جتنا مرضی غصے میں ہو۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ یقین مانو ایک سچی محبت کرنے والا مرد اپنی پسندیدہ عورت کا سکون بن کر اسے دنیا کے سارے دکھ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دینے لگا ہے۔